کا حامل ہے وہ ہے معاملات۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کی نیچر اللہ رب العالمین نے ایسی بنائی ہے، اور کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ اسلام ریلیجن آف نیچر، دین فطرت، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کے احکامات فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اسلام کا کوئی حکم فطرت کے خلاف نہیں جاتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو تنہا زندگی نہیں گزار سکتا تو اس کو کس طرح حکم دے سکتا ہے کہ وہ معاشرے سے کٹ کر رہے، تنہا ہو جائے، اکیلا ہو جائے؟ نہیں، انسان تمدنی ایک معاشرت رکھتا ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کے اپنے عزیز قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اور اس کے عزیزی قریبی رشتہ دار ہیں، اور ماں کی طرف سے اس کا ایک رشتہ ہے، اس کے نانی نانا دادی دادا، اور پھر ایک معاشرہ ہے جہاں وہ پلتا بڑھتا ہے، جس گھر میں وہ رہتا ہے، اڑوس پڑوس ہے اور دوسرے لوگ ہیں، اور پھر جس معاشرے میں وہ رہتا ہے نہ صرف اسلام کے ماننے والے بلکہ دیگر لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی جو ہے ہندو ہے، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، انسان ان چیزوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ انسان ان لوگوں سے، ان چیزوں سے، اس معاشرت سے کٹ نہیں سکتا۔ اسی لیے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو آج کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، ان کے ہاں اس طرح کا کانسیپٹ موجود ہے کہ انسان پورے معاشرے سے اپنے آپ کو کاٹ لے، نہ جو ہے وہ شادی بیاہ کرے، نہ لوگوں سے میل جول رکھے، اور وہ راہب بن جائے۔ تو اس طریقۂ زندگی کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ آج بھی عیسائیوں کے ہاں راہب اور ننس، یعنی مرد ہوں اگر تو وہ راہب کہلاتے ہیں، اور خواتین ہوں تو وہ ننس کہلاتی ہیں۔ پوری زندگی وہ شادی نہیں کرتے، جبکہ نیچر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان شادی کرے، اس کا ایک تعلق قائم ہو، اس کی نسل آگے بڑھے۔ لیکن آج کی موجودہ عیسائیت نے جو ہے اس طرح کا درس دے کے لوگوں کو رہبانیت کی طرف قائل کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہبانیت کے انکار کرنے والے تھے، انہوں نے رہبانیت کو پروموٹ نہیں کیا تھا۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام راہب تھے، نہ انہوں نے رہبانیت کی تعلیم دی تھی۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کا طرز زندگی فقیرانہ تھا۔ فقیرانہ سے مراد کہ دنیا کے معاملات میں وہ بس ضرورت بھر کا اپنا کرتے تھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کا میلان ہوتا تھا، اور دین کی خدمت کی طرف وہ راغب رہا کرتے تھے۔ تو بعد میں آنے والے عیسائی، ان کی زندگی میں تو نہیں، بعد میں آنے والے عیسائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو ہے مذہب عیسائیت لوگوں سے کٹ کر رہنے کا نام ہے۔ قرآن نے اس کی نفی کر دی، اس کا انکار کر دیا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ راہب تھے، نہ انہوں نے رہبانیت اختیار کی، نہ رہبانیت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح رہبانیت کا تصور جو ہے ہندوؤں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں رہبانیت کے تصور کے ساتھ ساتھ ایک ملیچ اور گند پن بھی موجود ہے۔ ان کے ہاں اس طرح کا تصور ہے کہ کوئی سادھو اپنے آپ کو تنہا کر لے، اکیلا جنگل میں چلا جائے، وہاں زندگی درخت کے اوپر لٹک کے گزار دے، کسی پانی میں جا کے کھڑا ہو جائے پاؤں کے اوپر، اور نہ اس کا تعلق صفائی سے ہو، نہ لوگوں کے ساتھ میل جول سے ہو، وہ اپنی ذات کو بھی صاف نہیں رکھتا اور دوسروں سے کسی قسم کو کوئی تعلق بھی نہیں بناتا۔ لہٰذا ہندوؤں کے ہاں اس طرح کا کانسیپٹ آج بھی موجود ہے کہ جو جتنا لمبا عرصہ نہیں نہائے گا اتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ لہٰذا ان کے ہاں بعض سادھو 30 40 سال تک سوا پانی کے پینے کے جسم کے کسی حصے پانی استعمال نہیں کرتے۔ اسلام حسین و جمیل مذہب ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اسلام طہارت اور پاکیزگی کا نام ہے،
اور صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ تو اسلام میں اس طرح کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے، اور یہی شادی نہ کرنے کا کانسیپٹ ان سادھوؤں کے اندر بھی ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض جو ہے نادان مسلمان جو ہے اس طرح کے لوگوں کو جو مزارات پہ آپ کو ملیچ حالت میں، گندی حالت میں پڑے ہوئے ملیں گے، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کوئی اونچی پوچی ہوئی چیز ہے، کوئی بہت بڑا بابا ہے، جو جتنا زیادہ ننگا دھڑنگا ہوگا، جو جتنا زیادہ گندا ہوگا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی بڑا بابا ہے۔ حالانکہ اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں کانسیپٹ کچھ ایسے لوگ جو اللہ کی طرف مائل ہو کر اس کی ذات میں اپنے آپ کو مجذوب کر بیٹھتے ہیں، ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ اس میں سلوک کے راہ سے چلتے چلتے وہ جذب کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، یعنی لاکھوں عبادت گزاروں میں کوئی ایک ملے گا ایسا جو مجذوب بن جاتا ہے۔ جب انسان کی عقل وہاں تک جا کر جو ہے جذب ہو جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات میں گم ہو کر رہ جائے، ایک تو وہ ہے نا جسے ہم نارملی جو ہے مینٹل کہتے ہیں، یہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو ہے رحمت الہی کی جذبیت میں وہ اپنے آپ کو مستغرق کر لیتا ہے، اس کی عقل بھی زائل ہو جاتی ہے، پھر اس سے شریعت کا قلم اڑ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ کوئی ملتا ہے تو وہ لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں۔ یہ جگہ جگہ ایسے نہیں کہ پڑے ہوئے ملیں گے، یا میدانوں میں، گراؤنڈ میں، کرکٹ گراؤنڈ کے اندر اس طرح کے لوگ ملیں گے، نہیں۔ اسلام نے اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ انسان اپنے آپ کو اتنا لوگوں سے کاٹ کے اپنے آپ کو بھی گندا کر لے اور دوسروں سے کسی قسم کا کوئی تعلق بھی نہ رکھے۔ اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ ہاں، جزوی طور پر کہیں ہمیں یہ ملتا ہے، جزوی طور پر کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں لوگوں سے دور کر کے خلوت نشینی اختیار کرے، تنہائی اختیار کرے، مخصوص ایام کے لیے، مخصوص اوقات کے لیے۔ مثال کے طور پر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلتے تھے، غار ہرا کے اندر آپ تشریف لے جاتے تھے۔ جب اسلام کی صورت میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اسلام کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی تھیں، اس سے پہلے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی اختیار فرماتے تھے اور مخلوق خدا سے کٹ کر ضرورت بھر کا کھانا پینا ساتھ لے کر جاتے تھے اور غار ہرا میں قیام فرماتے تھے، کبھی 1 دن کے لیے، کبھی 2 دن کے لیے، کبھی 3 دن کے لیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور کا کھانا ختم ہو گیا، حضرت خدیجہ بھجوا رہی ہیں، وہ کیا کیفیت تھی؟ وہ خلوت نشینی کی کیفیت تھی۔ اس میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اس کے ذکر و فکر میں مستغرق رہا کرتے تھے۔ اس وقت حضور کو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ 3 دن تک جو غلام جو کھانا لے کر جاتا تھا وہ واپس لے کے آ جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی حاجت نہیں پڑتی تھی۔ یا پھر ہم دیکھتے ہیں اعتکاف کی حالت، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرما لیں، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے ہی کیا، اعتکاف کر کے، عمل کر کے اپنی امت کو یہ پیغام دیا۔ لیکن یہ لمیٹڈ ٹائم تک کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن، 9 دن یا پھر 10 دن۔ اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ کے خلوت نشینی اختیار کرے، قرب الہی حاصل کرے۔ یہ خلوت نشینی چاہے حضور نے فرمائی اور حضور کے ذریعے سے امت کو ملی، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دوبارہ اب چونکہ آپ معاشرے سے کٹ رہے ہیں، لوگوں سے دور ہو کر اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے اپنے نفس کو مضبوط کر لینے کے بعد پھر یہی اسی معاشرے کا حصہ بننا ہے، اسی معاشرے میں جا کے رہنا ہے، لوگوں کے درمیان ہی رہنا ہے، لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا ہے، رشتہ داریاں نبھانی ہیں۔ لیکن چونکہ پہلے سے کے مقابلے میں اب فرق یہ ہوگا کہ پہلے دنیا غالب ہوتی تھی تم پر،
اب اللہ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تم پر دین کا غلبہ ہوگا۔ اگر آپ کا اعتکاف اس پوزیشن سے جو ہے غلبہ پاتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا اعتکاف اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ تو خلوت ہوگی کس کے لیے؟ جلوت کے لیے۔ اسی لیے تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل خلوت نشینی اختیار نہیں فرمائی، بلکہ لوگوں کے درمیان رہے۔ آپ نے شادی بیاہ بھی کیا، آپ روزہ بھی رکھتے تھے، آپ افطار بھی کرتے تھے، آپ نے نکاح بھی فرمائے، آپ نے غزوات میں بھی شرکت کی، آپ لوگوں کے درمیان تجارت بھی کرتے رہے، خرید و فروخت کرتے رہے، آپ لوگوں کے درمیان چلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھانا پینا لوگوں کے ساتھ تھا، پوری ایک معاشرت کا ایک سسٹم تھا۔ تو اسلام اس معاشرت کے اندر زندگی گزارنے کا نام ہے جو اسلامی شریعہ کے مطابق زندگی ہو۔ یہ ہے اصل لائف۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے لوگوں سے کٹ کر بالکل ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بند کر لیں، نہیں۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام فطرت کے خلاف کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ جب ضرورت پڑے گی تو اسلام کا حکم آ جائے گا کہ بھئی اب تم پر نکاح کرنا فرض ہو گیا ہے، لہذا اب چلو نکاح کرو۔ اسی دنیا کے اندر ہی سارا دین پوشیدہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ دین اور دنیا کو اس طرح دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مل نہیں سکتے ہیں۔ اگر دین سے دنیا سے کٹ جائیں گے تو دین بچے گا کیا؟ مجھے بتائیں، کیا رہ جائے گا؟ ایک شخص سے ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے جس کے پر ٹوٹ گئے ہیں، ٹانگ بھی اس کی ٹوٹ گئی ہے، نہ وہ اڑ سکتی ہے نہ وہ چل پھر سکتی ہے۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ زندہ کیسے ہے، یہ کس طرح زندہ ہے؟ تو تھوڑی دیر میں مشاہدہ کیا کہ ایک چڑا آیا اپنی چونچ میں دانہ پانی لے کر، وہ اس کے منہ میں ڈال ڈال کے اس کو چڑا جو ہے اس کو کھلا رہا ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بھائی اس چڑیا کو بھی تو اللہ رزق دے ہی رہا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اسی طرح زندگی گزاروں، لوگوں سے کٹ جاؤں، تنہا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے واسطہ ختم کر دوں، اللہ جتنا میرے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ انہوں نے بوریا بستر لپیٹا، تیاری کی اور نکل پڑے۔ کسی ایسی جگہ پہ جنگل میں پہنچے جہاں سایہ بھی تھا اور قریب میں پانی بھی تھا، وہیں قریب میں انہوں نے مصلی بچھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، ذکر و فکر میں اور نمازوں میں مستغرق ہو گئے۔ اب جو کچھ ان کے پاس کھانا پینا تھا، جب تک ضرورت پڑی وہ کھاتے رہے، کھانے کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ میں رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں، اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، لہٰذا میرے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے رہے، بھوک کی شدت بڑھ گئی۔ جہاں وہ جو ہے 50 رکعت نماز پڑھتے تھے، اب 20 بھی نہیں پڑھ پا رہے۔ رات اسی حالت میں، بھوکی حالت میں گزر گئی۔ علاقے والوں کو پتہ چلا کہ بھئی فلاں شخص تو ایسا جو ہے اس کو کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ملنے کے لیے گئے، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن پھر وہ بھوکے رہے، پھر کسی نے نہیں پوچھا۔ اور جب حالت ایسی ہو گئی کہ اب وہ تو 1 رکعت نماز پڑھنے کے بھی قابل نہیں رہے، جائے نماز پہ جس پہ نماز پڑھتے تھے اس پر لیٹ گئے۔ تو اس بستی میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آنا ہوا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور ایسا ہے، کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ پکڑ کے۔ وہ حضرت بایزید بسطامی کا مرید تھا۔ جب اس کو لایا گیا تو بایزید بسطامی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تم نے کیوں کیا؟ کہا حضور ایک چڑیا کو دیکھا تھا معذور حالت میں، چڑا اس کو لا کے کھلا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میرا رب مجھے بھی اسی طرح میرا رزق فراہم کرے گا، تو میں نے خلوت نشینی اختیار کر لی۔ تو آپ نے فرمایا لا رہبانیۃ فی الاسلام، اسلام میں یہ خلوت نشینی اس طرح کی جائز نہیں ہے۔ اور نادان، تو نے مثال چڑیا کو کیوں بنایا؟ تو چڑیا کیوں بننے گیا تھا؟ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ چڑا لا کے کھلا رہا ہے؟ تو تجھے چڑا بننا چاہیے تھا۔ تو نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں چڑیا بننے کے بجائے چڑا بنوں اور لوگوں کو رزق فراہم کروں، لوگوں کے کام آؤں، لوگوں کے درمیان زندگی گزاروں؟ یہ ہے اصل اسلام۔ اسلام کی جو ہے چاشنی اور اسلام کا اصل رنگ یہ ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ معاشرت میں قدم رکھتے ہیں تو ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ سب سے قریبی آپ کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسی یہ پڑوسی کے حقوق ہیں۔
جب شادی ہو جائے تو بیوی ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچے ہو جائیں تو بچوں کے حقوق ہیں، اور ان سارے رشتہ داروں میں سب سے قریبی تعلق، سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہے تو وہ آپ کے والدین کا آپ کے اوپر حق ہے، سب سے قریبی تعلق۔ تو یہ ہے اصل اسلام، اسلام کا اصل چہرہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسلام کا وہ پورشن ہے کہ ابھی تک ہم نے 20-22 دن جو کچھ سنا وہ بیس ہے، یوں سمجھ لیں، اور یہ پوری کی پوری ایک عمارت ہے۔ 95% ہے اسلام کا، وہ 5% ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ 95% ہے۔ آج ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم نے بس اسلام کو مسجد میں قید کر دیا، مخصوص عبادتوں میں قید کر دیا، ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ اسلام ہے، بقیہ زندگی ہم جیسی چاہیں گزاریں۔ نہیں، بقیہ زندگی بہت بڑا حصہ ہے، اسلام ہر جگہ پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر جگہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح فیس کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔